دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ واسکو ڈی گاما کون تھا؟ اگر نہیں تو آج ہم آپ کو اس کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں ونڈر ورلڈ۔ دوستوں واسکو ڈی گاما ایک پرتگالی بحری قزاق تھا جس نے یورپ سے جنوبی افریقہ کے گرد گھوم کر ہندوستان تک بحری راستہ دریافت کیا اور مہم جوئی اور تجارت کی ایک نئی دنیا کھولی۔ وہ 1469 میں پرتگال میں پیدا ہوا اور 1524 میں کوچی ہندوستان میں وفات پا گیا۔ اس زمانے میں یورپی حکمران اپنے ملک سے باہر ڈکیتی جائز سمجھتے تھے۔ واسکو ڈی گاما کی ہندوستان تک بحری راستے کی اس دریافت کے بعد تقریباً 100 سالوں تک پرتگالیوں کو مشرق کے ساتھ مسالوں پر تجارت پر برتری حاصل رہی۔ اس کے بعد یورپ کے دیگر اقوام نے بھی اس تجارت میں پرتگالیوں کی اجارہ داری کو للکارنا شروع کر دیا۔ واسکو ڈی گاما سمندر کے راستے یورپ سے ہندوستان کا سفر کرنے والا پہلا شخص تھا۔ واسکو ڈی گاما 20 مئی 1498 کو کالی کٹ ہندوستان پہنچا۔ اس سے 4 سال قبل کولمبس امریکہ دریافت کر چکا تھا، جبکہ بابر نے 1526 میں دلی کا تخت سنبھالا تھا۔ مومباسا جو کہ موجودہ کینیا کے نزدیک، اس نے کئی عرب تجارتی جہازوں کو لوٹا۔ عرب ملا اور جہاز راں احمد بن مازن کے تعاون سے ہندوستان جانے کا راستہ ملا۔ اس کے بعد وہ شمال میں مالندی پہنچا، جہاں اسے پہلی بار ہندوستانی تاجر نظر آئے۔ وہاں سے اس نے کئی ہندوستانی ملا جن کو غالباً اغوا کر کے آمادہ کیا کہ وہ اسے ہندوستان تک لے جائیں۔ کالی کٹ کے حکمران ساموتری واسکو ڈی گاما کی اوبگت کی، لیکن درباری یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوئے کہ اس نے راجہ کو تحفے میں کوئی خاص چیز نہیں دی اور نہ ہی کچھ سونا چاندی دیا۔ راجہ سے اس کے مذاکرات ناکام رہے۔ واسکو ڈی گاما نے اجازت مانگی جو کہ سامان جو وہ بیچ نہیں سکا اس کی رکھوالی کے لیے وہ یہاں اپنا کوئی آدمی چھوڑ جائے، لیکن راجہ نہ مانا، بلکہ راجہ نے مطالبہ کیا کہ دوسرے تاجروں کی طرح وہ بھی کسٹم ڈیوٹی ادا کرے جو عام طور پر سونے کی شکل میں ہوتی ہے۔ جاتے وقت واسکو ڈی گاما اپنے ساتھ چند ہندوستانی سپاہی اور 16 ماہی گیروں کو اغوا کر کے زبردستی لے گیا۔ جو سامان وہ ہندوستان سے لے کر یورپ گیا اس پر منافع اس سفر کے اخراجات سے 60 گنا زیادہ تھا۔ اپنے پہلے سفر میں اسے افریقہ سے کالی کٹ تک پہنچنے میں صرف 23 دن لگے تھے، لیکن واپسی کے وقت ہوا کے مخالف سفر میں افریقہ پہنچتے پہنچتے 132 دن لگے، اور اس دوران ان کے عملے کے آدھے لوگ بیماریوں سے مر گئے اور باقیوں میں بہت سے اسکروی کا شکار ہو گئے۔ عملے کی شدید کمی کی وجہ سے واپسی کے وقت واسکو ڈی گاما کو اپنے 3 جہازوں میں سے ایک جہاز کو افریقہ میں چھوڑنا پڑا تاکہ عملہ باقی دونوں جہازوں کو سنبھال سکے۔ اپنے دوسرے سفر میں واسکو ڈی گاما نے مسلمان زائرین کے ایک جہاز جو کہ کالی کٹ سے مکہ جا رہا تھا، جس میں 400 حجاج سوار تھے جن میں 50 خواتین بھی شامل تھیں، لوٹ لیا اور انتہائی سفاکی سے مسافروں کو قید کر کے جہاز کو آگ لگا دی۔ دوسرے سفر میں کالی کٹ کے راجہ نے سب سے بڑی پجاری کو بات چیت کرنے کے لیے واسکو ڈی گاما کے پاس بھیجا، تو اس نے پجاری کے ہونٹ اور کان 1502 میں اپنے دوسرے سفر میں واسکو ڈی گاما نے کالی کٹ کے نزدیک 20 ہندوستانی تجارتی جہازوں کو لوٹ لیا اور ان سے کہا کہ اس کے سالن بنا لیں۔ واسکو ڈی گاما نے کالی کٹ میں اپنے قیام کے دوران مسلمانوں کے کم از کم 1500 جہاز گنے تھے، لیکن اس نے ایک دلچسپ بات بھی نوٹ کی تھی کہ یہ جہاز اکثر و بیشتر غیر مسلح ہوا کرتے تھے۔ بحر ہند میں ہونے والی تجارت بقائے باہمی کے اصولوں پر قائم تھی اور محصول اس طرح طے کیا جاتا تھا کہ دونوں اطراف کو فائدہ ہو۔ پرتگال ان اصولوں پر کام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا مقصد طاقت کے ذریعے اپنی اجارہ داری قائم کر کے تمام دوسرے فریقوں کو اپنی شرائط پر مغلوب بنانا تھا۔ جلدی اس منصوبے کے خد و خال واضح ہو گئے۔ واسکو ڈی گاما کی آمد کے 6 ماہ کے اندر اندر جب پیدرو الوارز کبرال کی قیادت میں دوسرا پرتگالی بیڑا ہندوستان کی سمت روانہ ہوا تو اس میں 13 جہاز شامل تھے۔ اس کی تیاری کی تجارتی مہم سے زیادہ جنگی کارروائی کی تھی۔ اگلی بار جب واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کا سفر اختیار کیا تو اس کے تیور کچھ اور ہی تھے۔ اس نے افریقہ کے مشرقی ساحلی شہروں کو بلا وجہ اور بلا امتیاز بمباری کا نشانہ بنایا اور خراج وصول کیے بغیر اور یہ وعدہ کیے بغیر کہ وہ آئندہ مسلمان تاجروں سے تجارت نہیں کریں گے، وہاں سے نہیں چلا۔ گن بوٹ ڈپلومیسی بلکہ گن بوٹ تجارت کی اس عمدہ مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ونڈر ورلڈ کو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں بہت سی نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔